ماضی قومیں اگر ماضی کے تصورات میں گم رہے، ہم نے ماضی میں یہ فتوحات حاصل کی تھی، ماضی میں یہ ترقی کی تھی، ماضی میں یہ کامیابی حاصل کی تھی، اسی میں گم رہے تو اور اپنے حال کو نہ دیکھے کہ حال میں ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ ماضی میں گم رہنے کے بجائے حال کی طرف آؤ اور اپنے حال کو درست کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کون سا عمل سرزد ہو رہا ہے، وہ خوشی منانے کی بات ہے۔ تو عبادتوں کی تکمیل کے موقع پر یہ عید الاضحیٰ فطر عید الاضحیٰ رکھی گئی ہے، یہ آنے والی ہے انشاءاللہ چند دن کے بعد۔ اور پھر عید الاضحیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص فرما دیا ایک ایسی عبادت کے ساتھ جو نرالی عبادت ہے، قربانی کی عبادت۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ 3 دن اس کے لیے مقرر ہے، 3 دنوں میں یہ عمل ہوگا تو عبادت ہوگا، اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہو جائے 1 گھنٹہ بعد میں ہو جائے اٹھاتے نہیں، وہ عبادت ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، 3 دن مخصوص کرتا ہے۔ اور یہ ساری عبادت جو بتائی گئی ہے وہ حج ہو یا قربانی ہو، اس وقت کیونکہ قربانی کا موقع ہے تو قربانی کی بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کی عبادت در حقیقت عجیب عبادت بنائی ہے، عاشقانہ عبادت، کہ ایک بندے کو اپنے پروردگار کے حکم کا ایسا تابع ہونا چاہیے کہ اس حکم کے تابع ہوتے وقت وہ اپنی عقل کو، اپنی چون و چرا کو، اپنی مصلحتوں کو سب کو قربان کر دے کہ اللہ تو نے کہا ہے لہذا میں کر رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ حکمت کیا ہے مسئلہ ہے۔ یہی سکھانا منظور ہے، یہی سکھانا منظور ہے قربانی۔ دیکھو آغاز کہاں سے ہوا تھا قربانی کا؟ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا تھا کہ بیٹے کو کرو قربان، تو بیٹے کو قربان کرو، بیٹے کو ذبح کرو۔ میں کیا کہتا ہوں کہ اس حکم کو عقل کی، خرد کی، مصلحت کی کسی بھی ترازو میں تول کر دیکھ لو، کسی طرح عقل کے مطابق ہے یہ، بیٹے کو قتل کر دو۔ اول تو انسان کو قتل کرنا کسی کو بھی نہ، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا حرام ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا، جو آدمی کسی دوسرے کو بلا گناہ قتل کرے مومن کو تو اس کا جزا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ علیہ باللہ، کتنی زبردست رہی ہے، یہاں کہا جا رہا ہے قتل کر دو بلا وجہ۔ پھر قتل کرنا بھی کس کو؟ نابالغ، نابالغ کا قتل جنگ کی حالت میں بھی حلال نہیں۔ جب عین جنگ کھڑی ہوئی ہے دشمن کے ساتھ، ایک دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہیں، تب بھی حضور کا حکم کیا ہے کہ بچے کو قتل نہ کرنا، لا تقتلوا ولی۔ یہ تو ہمارے نئی تہذیب کے علمبرداروں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا بوڑھے ہوں سب جنگ کے اندر قتل کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ لا تقتلوا ولیدا ولا امرأة ولا سیفا ثانیا، جب بھی کوئی لشکر بھیجتے کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، ہر لشکر کو ہدایت۔ تو جنگ کی حالت میں بچے کو قتل کرنا حرام، نجائز امر کی حالت۔ بچہ بھی کون؟ بیٹا، باپ بیٹے کو قتل کرے علیہ باللہ، لیکن حکم آ گیا بیٹے کو قتل کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے نہیں پوچھا کہ یا اللہ کیوں کروں، کیا حکمت، کیا مصلحت، کیا فائدہ، کچھ نہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ بیٹا تمہاری کیا خیال ہے، یا بنی انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بتاؤ کیا خیال ہے۔ یہ حکم آیا تو بیٹا بھی ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا، وہ بیٹا جس کے سلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے، پلٹ کر اس نے بھی نہیں کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، کیا قصور سرزد ہوا ہے، اس نے بھی کہا یا ابت افعل ما ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزر، اب میری فکر نہ کیجیے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں۔ لٹا دیا، اپنی طرف سے کام پورا کر، اسی سے یادگار ہے نا، سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم خلیل علیہ السلام نے حکم آنے کے بعد دونوں طرح کو دخل نہیں، مصلحت اور حکمت نہیں، بلکہ اللہ کا حکم کے آگے سر جھکا دیا، اسی طرح مومن کا کام یہ ہے کہ جب حکم آ جائے سر جھکا دیا۔ تو آج جو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، اتنا روپیہ نالیوں میں بہ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بیوقوف قربانی کی حکمت سے اس کے فلسفے
سکھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اس طرح کر چکاؤ کہ کوئی دنیا کی مصلحت اس کے آڑے نہ آئے. اور پھر یہ دکھا دیا کہ 3 دن بنا دیے، اس میں ہے عبادت. وہی کام کر رہے ہو. فرمایا 3 دن جو ہے نا یہ 10 11 12، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اس دن میں خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں. جتنی قربانی کرو اتنا ہی اجر و ثواب. اچھا جی، اگر یہ عمل اتنا اچھا ہے تو 13 ذی الحجہ کو بھی کر لو، 14 کو بھی کر لو. اگر یہ آپ کرو گے تو کچھ حاصل نہیں، وہ گوشت کھانا ہو جائے. عبادت نہیں. کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی عمل میں اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں. جو کچھ ہے ہمارے حکم میں، ہمارے حکم کی اتباع میں کرو گے وہی عمل فضیلت والا ہے، اور ہمارے حکم کے خلاف کرو گے تو اس کی کوئی قدر نہیں. تو 3 دن کے اندر کرو گے اجر و ثواب ہے، عبادت ہے، فضیلت ہے. ایک ایک بال کی عوض ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. اور 2 دن بعد کرو، 3 دن بعد کرو، ختم. یہ سکھایا جا رہا ہے بندے کو کہ یہ مت سمجھ لینا کہ یہ اعمال جتنے ہم تم سے کرا رہے ہیں ان عمل میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہوا ہے. جو کچھ ہے ہمارے حکم میں، جب تک حکم دیں گے اس وقت تک فضیلت ہوگی. ہمارا حکم نہیں ہوگا تو بے فائدہ، بے قدر، بے قیمت، کوئی حاصل نہیں. یہ فلسفہ ہے جو دیا جا رہا ہے حقیقت قربانی کے ذریعے. قربانی تو کرو لیکن قربانی کی اصل روح کو پہچانا. وہ یہ ہے کہ یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے دل میں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت چاہیے تمہارے جانور کا، نہ اس کا خون چاہیے. وہ تو تمہارے دل کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا تقویٰ ہے اس کے اندر کہ ہمارے حکم کے آنے کے بعد ہمارے حکم کی تعبیر کس طرح کرتا ہے. تو اس طرح جب آدمی قربانی کرے گا اس جذبے کے ساتھ، تو جب کرو نا قربانی، عجیب بات ہے لوگ سمجھتے ہیں قربانی کا حقیقت نہیں سمجھتے. لوگ سمجھتے ہیں گوشت غریبوں کو دینے سے ثواب ملتا ہے، وہ الگ ثواب ہے. لیکن قربانی کی عبادت کس وقت تم نے گلے پر چھری پھیر دی جانور کے، بسم اللہ اللہ اکبر کیا کہتا ہے، قربانی کی عبادت نہ ہو. اب اگر سارا گوشت خود بھی کھا لو تو قربانی کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آتی، قربانی کی عبادت ہو گئی. اب اس کے بعد گوشت صدقہ کرو، وہ دوسرا سوال ہے. اور اس میں افضل یہ ہے کہ بھائی 3 حصے کر لو، ایک خود رکھو، دوسرے کچھ عزیزوں کو دے دو، کچھ غریبوں کو دے دو. لیکن اگر کوئی نہ کرے، سارا کچھ کھا لے، تو قربانی کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ اسی وقت ادا ہو جائے. اور دوسرے وقت میں بکرا قربان کیا، بکرا ذبح کیا اور سارا بکرا صدقہ کر دیا تو صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں، کیونکہ وہ ایسے دن میں کر رہا ہے جب قربانی مشروع ہی نہیں. تو اس واسطے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا. اور اصل بات یہ کہ جب قربانی کر رہے ہو تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا. جس چیز کو قربانی کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کو دے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے. اب خود کھانا کیسے جائز ہو رہے؟ لیکن میرے مولا کا کرم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی بھی نام دے دیا ہم نے اس کو، عبادت بھی قرار دے دیا، اب کھا بھی لیں. یہ امت محمد علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اگر خود کھا لیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ خود کھا لو، مزے بھی اڑا اور اس کے ساتھ قربانی کا اجر بھی لے لے. تو کہتا وہی ذبح بھی کرے ہیں وہی لے ثواب الٹا، ذبح بھی کر رہا ہے اور ثواب بھی خود لے رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن بس کہنا یہ منظور ہے کہ جب قربانی کرو تو وہ خالص اللہ کے. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. یہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کر، نہ اس میں دکھاوا ہو، نہ اس میں نام و نمود ہو، نہ اس میں شہرت کی طلب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرو. احکام سیکھ لو علماء سے، کس کے دل میں قربانی واجب ہے کس کے دل میں نہیں. اور جب کرو تو یہ جذبہ لے کر ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب. اور سمجھ لو کہ اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو کی تعمیل کر رہے ہو کہ بھائی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر میں ہر چیز قربان کروں گا، اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنے جذبات بھی، اپنے خواہشات بھی، اپنا شوق اور اپنی عمر بھی اللہ کے آگے قربان. یہ جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے قربانی کے ذریعے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ قربانی کی حقیقت اور اس کی روح عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.